بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی شان و شوکت، روبدار اور بے مثال قدرت و طاقت کے ذریعے حکومت کی۔ ان کا دارالخلافہ شام کے علاقے میں بیت المقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم قدرت اور وسیع اختیارات عطا کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آسمانی بجلی کی کڑک چمک، ہوا، جن و انس، چرند پرند اور دیگر تمام حیوانات آپ علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی زبان سمجھتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ملک سبا، جس کا موجودہ نام یمن ہے، اس پر بلقیس نام کی ایک خاتون حکومت کر رہی تھی۔ اس نے بہت بڑی حکومت تشکیل دے رکھی تھی، لیکن وہ خود اور اس کی حکومت سورج پرست اور بت پرست تھی۔ وہ خدا سے بہت دور تھے، انحراف اور گناہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ اسی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لازم تھا کہ وہ اپنی عاقلانہ اور رہبری کے ذریعے ان کو غلط راستوں سے ہٹا کر توحید کی دعوت دیتے اور ان میں سے بت پرستی کے مرض کو جڑ سے نکال ڈالتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو آپ کے تابع کیا ہوا تھا، وہ ایک مخصوص انداز میں آپ علیہ السلام کے اوپر صف باندھے کھڑے تھے اور پر کے ساتھ پر ملا کر تخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، تاکہ سورج کی گرمی آپ علیہ السلام کو اذیت نہ دے سکے۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ، جس کا نام ہدہد تھا، غائب تھا۔ اس کی عدم موجودگی اس چیز کا باعث بنی کہ پرندوں کے درمیان اس کی جگہ خالی تھی اور وہاں سے دھوپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر پڑ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سوراخ سے دھوپ پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو معلوم ہوا ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا، اور کہا، اس کی عدم موجودگی پر میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ وہ میرے پاس روشن دلیل لے کر آئے۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا۔ اس نے آ کے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے جو آپ کو بھی نہیں معلوم۔ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو یمن کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے، اور شیطان نے انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے۔ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کیوں نہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا عذر قبول کیا اور فوراً ملکہ سبا اور اس کی قوم کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور توحید کی دعوت دی۔ وہ خط مختصر تھا لیکن پرمعنی تھا۔ اس میں یوں لکھا تھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط ہدہد کو دیا اور کہا، میں تحقیق کرتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ تم یہ خط لے جاؤ اور ملکہ سبا کے تخت کے پاس ڈال دو، اور ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور پھر دیکھو کہ وہ میری دعوت کا کیا جواب دیتی ہیں۔ ہدہد نے وہ خط اٹھایا اور شام سے یمن کی طرف پرواز شروع کر دی۔ یمن پہنچ کر خط ملکہ بلقیس کے تخت کے پاس گرا دیا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کے پاس سے خط اٹھایا اور پڑھا۔ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ خط کسی بڑی شخصیت نے بھیجا ہے اور انتہائی قیمتی مطالب درج ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے ملک کے رؤسا کو بلایا اور ان سے یوں کہا، اے سردارو،
اس اہم معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے ملکہ، ہم بڑے طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، دیکھیے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے ملکہ کے سامنے ایک طرف تو اپنی فرمانبرداری کا اظہار کر دیا اور دوسری طرف اپنی قوت کا ذکر کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے ان کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی جنگی پیاس بجھانے کے لیے ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی آباد علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ کو مار دیتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا دیتے ہیں، جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے وہاں تک لوٹ مار کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا، ہمیں مسلمان اور ان کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، آیا وہ مسلمان بادشاہ ہیں یا مسلمان پیغمبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تحفے اور تحائف سے کام چلانا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ قاصد کیا پیغام لاتے ہیں۔ تحفوں سے بادشاہوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تحفے بادشاہوں کی کمزوری ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے ہمارے تحائف قبول کر لیے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں، اگر انہوں نے ہمارے تحائف قبول نہ کیے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیغمبر ہیں، اور اگر وہ بادشاہ ہوئے تو ہم ان کا خوب مقابلہ کریں گے، اپنی طاقت کا خوب استعمال کریں گے، اور اگر وہ پیغمبر ہوئے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں ہمیں مجبوراً حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس بات کو آزمانے کے لیے ملکہ بلقیس نے ایک انتہائی قیمت گوہر ڈبے میں رکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیا۔ قاصدوں نے بیت المقدس میں تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان کا خیال تھا کہ آپ تحفہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا استقبال کرنے کے بجائے کہا، کیا تم لوگ مال و ملال سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اور کہا، دنیا کی ہر چیز میری نظروں میں ادنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے وہ بہتر ہے، بس اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ تم لوگ ہو جو دنیا کے زر و برق میں مرغوب ہو جاتے ہو، میری نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تم لوگ ملکہ سبا اور اپنے ملک کے سرداروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم عنقریب ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے، تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اور ہم تمہیں اس سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ مسلمان کا فرمان جو کہ حق کا فرمان ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اپنی اور اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ ملکہ بلقیس اپنی قوم کے چند بزرگوں کو ساتھ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ان لوگوں کے آنے کا معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے جنوں میں سے ایک جن سے کہا، تم میں سے کون ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا کر رکھ دے؟ ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا اور فرمایا، اس میں کچھ تبدیلی کر کر اس کو ایک اہم مقام پر سجا دو۔ ملکہ بلقیس جب آئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کا تخت اس طرح کا ہے؟ ملکہ سبا نے اپنا تخت پہچان لیا اور کہا، یہ خود ہی وہی تخت معلوم ہوتا ہے جو میرا ہے۔ ملکہ سبا نے دیکھا کہ اتنی قدرت رکھنے کے باوجود آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ بادشاہوں سے نہیں ملتے، لہٰذا
وہ سچے دل کے ساتھ ایمان لے آئیں اور صالحین کی صف میں شامل ہو گئیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسل یور سیلف کو سبسکرائب کریں۔